اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے غمد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھار کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کا یہ 5واں جمعہ چل رہا ہے، 5واں ویڈیو بن رہا ہے آپ کے سوالات کے جوابات میں۔ قربانی اور اس کے جانور کے متعلق چند سوالات کے جوابات میں انشاءاللہ عز و جل مسئلے مسائل پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور مختصر وقت میں انشاءاللہ تقریر کو ختم کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء 17واں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، یہ تیسرا جمعہ اسی آیت کی تلاوت فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، لوگو تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم خود نہ جانتے ہو۔ اہل ذکر سے، اہل علم سے کسی مسئلے کے متعلق، کسی چیز کے متعلق جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے کیا کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور کس طرح کرنا چاہیے یا پھر کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اہل علم سے، اہل ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھنے کا حکم فرمایا ہے 17ویں پارے میں۔ تو ہم کچھ بھی چیزیں کرتے ہیں تو ہم اپنی من مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے، یا پھر اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی چیزیں نہیں کر سکتے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم وہ چیزیں نہیں کر سکتے، یا پھر ہم یہ کریں گے تو لوگ ناراض ہوں گے، تو ان چیزوں کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ یعنی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں حکم فرمایا ہے وہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ علماء دین نے، صحابہ کرام نے جو عمل کیا ہے ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، چاہے دنیا یا پھر لوگ اس سے ناراض ہوتے ہوں یا پھر خوش ہوتے ہوں یا پھر اچھا کہتے ہوں یا پھر برا کہتے ہوں، لیکن ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں خود کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے کیا کرو، اس کا سوال کیا کرو، پوچھ لیا کرو۔ قربانی اور اس کے جانور کے متعلق آپ کے سوالات کے جوابات میں ویڈیو نمبر 5 میں سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ ابھی قربانی کا مہینہ چل رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل یہ آج اگر چاند دکھائی دیا تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ قربانی کے متعلق بہت سے لوگوں کے فون وغیرہ آتے ہیں، جانور کے متعلق ہو، قربانی کے متعلق ہو یا پھر دیگر اور بھی چیزیں ہیں، تو اس میں شروعات سے شروع کرتا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کو پہلے سے مسئلے مسائل معلوم ہیں، کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تاکہ پورا ریکارڈ ہو جائے، جو لوگ جانتے ہیں یا پھر نہیں جانتے وہ تمام چیزیں ان تک پہنچیں۔ تو دیکھیں کہ قربانی کا جو ہم جانور کرتے ہیں، قربانی کے جانور میں بکرا یا پھر بکری ہے، مینڈا ہے، مینڈی ہے، تو وہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے، 1 سال۔ اور گائے یا پھر بھینس ہے، بڑا جانور ہے، تو وہ 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور اونٹ ہے تو وہ 5 سال کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ لیکن علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ بکرا یا پھر بکری، مینڈا اتنا تندرست دکھائی دیتا ہے، فٹ دکھائی دیتا ہے کہ اگر اس کو 1 سال کے جانوروں کے اندر چھوڑ دیا جائے اور معلوم نہیں پڑتا کہ کون سا جانور کتنے سال کا ہے، یعنی 1 سال کے برابر وہ لگتا ہے، ہٹا کٹا تندرست ہے، بھلے وہ 10 مہینے کا ہے، 2 مہینے ابھی کم ہیں، لیکن 1 سال سے زیادہ کا دکھ رہا ہے، کھلا پلا کر اس کو اچھا موٹا تازہ کیے ہیں،
تو وہ جانور چل سکتا ہے. 1 سال کا ہونا ضروری ہے یا پھر 1 سال کے جیسا لگنا چاہیے. اسی طرح بڑے جانور کا گائے بھینس وغیرہ کا بھی معاملہ ہے, اسی طرح اونٹ کا بھی معاملہ ہے. اس کے عیب کے متعلق بعض لوگ سوال کرتے ہیں. میں جلدی سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا. کہ بہت سے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ بکرا 1 سال کا ہے یا پھر بڑا جانور 1 سال کا ہے, 2 سال کا ہے, لیکن اس کے دانت نہیں آئے ہیں. یہ سوال کرتے ہیں کہ حافظ صاحب دانت نہیں ہے تو قربانی چلے گی کیا؟ اب یہ دیکھیں کہ قدرتی طور پر اس کو دانت نہیں آئے ہیں. جانور کو قدرتی, یعنی کسی کو جلدی آتے ہیں کسی کو دیر سے آتے ہیں, قدرتی طور پر یہ رہتا ہے کہ اگر قدرتی طور پر اس کو دانت نہیں آئے ہیں تو وہ جانور چلے گا, بھلے 1 سال کا 1 سال سے زیادہ کا ہے. عمر اس میں دیکھی جاتی ہے نہ کہ اس کے دانت دیکھے جاتے ہیں. دانت اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ دانت کی وجہ سے جانور کی عمر کا پتہ چلتا ہے. لیکن دکھنے میں جانور, اگر کوئی بول رہا ہے کہ یہ 2 سال کا بڑا جانور ہے اور دکھنے میں وہ لگ بھی رہا ہے کہ 2 سال کا ہے. بکرا کوئی بول رہا ہے کہ 1 سال کا ہے لیکن وہ ہے سمجھ لیں 10 مہینے کا, لیکن دکھنے میں وہ 1 سال کا لگ رہا ہے. 1 سال کا بکرا جتنا ہوتا ہے اتنا ہٹا کٹا مضبوط تندرست دکھائی دے رہا ہے تو وہ چل جائے گا. دانت کا نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے, نقص نہیں ہے, خامی نہیں ہے. ہاں اگر دانت ٹوٹ گئے ہیں تو وہ دیکھا جائے گا کہ کتنے دانت ٹوٹے ہیں, کیسے دانت ٹوٹے ہیں, سرے سے ٹوٹے ہیں کیا. اگر وہ ٹوٹے ہوں گے تو یہ عیب میں شامل ہوگا. دانت کا نہ آنا یہ الگ بات, دانت کا ٹوٹنا یہ الگ بات. کان, جانور کا اگر کان کٹا ہے, تھوڑا سا بھی اگر کان کٹا ہے تو لوگ فوراً پوچھنا شروع کرتے ہیں. اچھی بات ہے, پوچھنا چاہیے. کوئی ہم عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے, ہمارا وہ عمل قبول ہوگا نہیں ہوگا, قربانی قبول ہوگی نہیں ہوگی, اس سے علماء کرام سے ائمہ اعظام سے لوگ پوچھتے ہیں, سوالات کرتے ہیں. اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. لیکن جمعہ کے موضوع میں خاص کر ان مسائل کو میں رکھا ہوں کہ اگر جانور کا آدھے سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے, آدھے سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو یہ عیب میں شامل ہے, وہ جانور قربانی کے لیے نہیں چلے گا. سینگ کا بھی یہی مسئلہ ہے, آدھے سے زیادہ سینگ, یا پھر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ سرے سے اس کا سینگ کٹ گیا ہے. ایک ہوتا ہے کہ جانور کو سینگ نہیں آتا, سینگ ہی نہیں آتا, یعنی ایسے بکرے وغیرہ دیکھتے ہیں کہ ان کو سینگ وغیرہ نہیں ہوتے, یہ عیب میں شامل نہیں ہے. سینگ کا آنا اور اس کا ٹوٹنا اور آدھے سے زیادہ ٹوٹنا یہ عیب میں شامل ہے, یہ قربانی کے لیے نہیں چلے گا. کان کا بھی یہی مسئلہ میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا کہ آدھے سے کم ہے, یعنی آدھا کان نہیں کٹا بلکہ اس کا کچھ اوپر کا حصہ کٹا ہوا ہے. کچھ ہوتا ہے کہ نشان کے طور پر اس کو چاقو سے نشانی کے طور پر بناتے ہیں, یا پھر کان اس کے کاٹتے ہیں, لیکن پورا کان کٹ کے زمین پر نہیں گرتا, اس کو لٹکا ہوا ہوتا ہے. یہ عیب میں شامل نہیں ہے. لیکن ہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ آدھے سے زیادہ ایسے کیے ہیں کیا, یہ دیکھنا یہ ضروری ہے. یہ جانوروں میں یہ عیب کے متعلق بولا گیا کہ عیب والا جانور قربانی کے لیے نہ لیا جائے, یہ قربانی قبول نہیں ہوگی. قربانی کے جانور کے متعلق یہ بھی ہے کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ سے چراگاہ تک, یعنی جہاں پر اس کے چرنے وغیرہ کا مقام ہے, یا پھر قربان گاہ تک, یعنی جہاں پر اس کو قربان کیا جا رہا ہے, قربانی اس کی جا رہی ہے, وہاں تک وہ اپنے پیر سے چلتا ہوا وہاں تک جاتا ہے تو ایسا جانور قربانی کے لیے چلے گا. وہ چل کر نہیں جا رہا, یعنی اتنا کمزور ہے کہ وہ 4 قدم 6 قدم 10 قدم چل کر جہاں پر اس کی قربانی کرنی ہے, ذبح کرنا ہے, وہاں تک وہ چل کر نہیں جا رہا ہے, تو ایسا جانور کمزور ہے, عیب میں شامل ہے, ایسا جانور قربانی کے لیے نہیں چلے گا. ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں, وہاں پر اس کو سلاتے ہیں, ذبح کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قربانی ہو گئی. نہیں, یہ قربانی کے لیے یہ شرطیں یہ بتائی گئی ہیں کہ قربانی کا جانور اتنا ہٹا کٹا, کم سے کم اتنا ہٹا کٹا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ اس کو چلا کر لے کر جا رہے ہیں. ایک ہوتے ہیں کہ جانور زبردستی آتے نہیں, اس کو کھینچ کر لے کے جانا پڑتا ہے, وہ طاقت لگاتے ہیں جانور, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانور کیا ہے, طاقتور ہے, مضبوط ہے, وہ چیز الگ. لیکن جانور چل کر جانا جو کمزور ہوتا ہے تو وہ چل کر اپنی قربان گاہ تک اگر جاتا ہے تو ایسا جانور چلے گا. بعض اوقات یہ بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ لنگڑا جانور جو ہیں, ایک کا پیر کٹا ہوا ہے, 3 پیر ہے, چلنے کے لیے بالکل نہیں آ رہا جانور کو, یعنی اس کو پیر کو زخم ہے یا پھر وہ پیدائشی لنگڑا ہے, سمجھ لیں کہ وہ چل پھر نہیں سکتا, تو ایسا جانور قربانی کے لیے نہیں چلے گا.
تو ان تمام چیزوں کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بڑے جانوروں کے متعلق بھی بیان کیا، اونٹ کے متعلق ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے، اگر اتنی عمر کا نہیں ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بابا 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے اور 5 سال کا ہے، تو ایسا جانور قربانی کے لیے چلے گا، آپ بے شک اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ سوال یہ بھی رہتا ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں کیا؟ یعنی ایک بڑے جانور میں 7 حصے رہتے ہیں اور 7 لوگ اس میں شامل رہتے ہیں۔ سمجھ لیں مثال کے طور پر 5 لوگ قربانی کر رہی ہیں، بقرعید کی قربانی کر رہی ہیں، اور 2 لوگ اس میں عقیقے کی نیت کر کے اس میں حصہ لیے ہیں، تو اس طرح عقیقے کی قربانی اس میں جائز ہے۔ یعنی قربانی کے جانور میں عقیقہ ہم کر سکتے ہیں، بشرط ہے کہ وہ بھی عقیقے کی نیت پڑھنی ہوگی۔ یعنی 5 لوگ قربانی کر رہی ہیں اور 2 لوگ عقیقہ کر رہی ہیں، تو یہ قربانی ہو جائے گی۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے تو علماء کرام کا ان کو حوالہ دیں کہ علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ قربانی بھی ایک جانور میں قربانی بھی ہوگی، اور اگر عقیقہ کریں گے، عقیقے کی نیت کریں گے تو عقیقہ بھی ہوگا۔ کچھ اہل مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، کچھ جماعت کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ان کے ویڈیو ہیں سوشل میڈیا پر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سرے سے کہتے ہیں کہ کٹی، جس کو ہم کہتے ہیں کٹی کی قربانی، بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، جو بھینس کی قربانی کرتا ہے اس کی قربانی ہوگی نہیں۔ یہ لوگ، ان کا کہنا ہے، ان کا اس وجہ سے کہنا ہے کہ حدیث میں سرے سے بھینس کا ذکر نہیں آیا، گائے کا ذکر آیا ہے، بھینس کا ذکر نہیں آیا۔ لیکن اگر بھینس کو بھی اگر دیکھیں گے تو وہ گائے کی ہی نسل سے ہے۔ جس طرح گائے دودھ دیتی ہے، بچے جنتی ہے، اسی طرح بھینس بھی دودھ دیتی ہے، بچے جنتی ہے۔ جس طرح گائے کا دودھ پیا جاتا ہے، اسی طرح بھینس کا بھی دودھ پیا جاتا ہے۔ اگر ان لوگوں سے اگر سوال کریں، آپ بتائیں کہ جس طرح گھوڑا یا پھر گدھا کاٹ کر کھانا حرام ہے، کیا اسی طرح بھینس کاٹ کر کھانا حرام ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، بھینس تو حرام نہیں ہے، بھینس تو حلال ہے۔ جب بھینس حلال ہے تو اس کی قربانی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ حدیث میں اس کا سرے سے ذکر نہیں آیا، بھینس کا ذکر نہیں آیا، اس وجہ سے وہ لوگ منع کرتے ہیں۔ لیکن آج اگر آپ عرب وغیرہ کنٹری میں دیکھیں گے تو وہاں پر بھینس وغیرہ اس زمانے میں نہیں تھی، گائے تھی۔ لیکن آج کوئی بھینس کی اگر قربانی دیتا ہے، کٹی کی اگر کوئی قربانی دیتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تو ان الجھن میں یا پھر کنفیوژن میں نہ پڑیں اور ویڈیو وغیرہ دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ آپ جس علماء کی پیروی کرتے ہیں، جن علماء کو فالو کرتے ہیں، جس مسلک پر آپ قائم ہیں، اس مسلک کو دیکھیں، ان علماء کو دیکھیں کہ وہ علماء کیا کہتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر یہ ایک ہوتا ہے قربانی کے متعلق کہ ہم یہ جو قربانی کرتے ہیں، قربانی ہمیں بہت سی چیزوں کا درس دیتی ہے، بہت سی چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ کیا کیا قربانی سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا معاملہ ایسا ہے، بہت ایسے کم لوگ ہیں جو جانور خرید کر لاتے ہیں، اپنے گھر میں رکھتے ہیں، مہینہ بھر، ہفتہ بھر، 10 دن اس جانور کو چارہ پانی وغیرہ سب ڈالتے ہیں، 10 دن 12 دن 15 دن مہینے کے بعد اس جانور کو کیا کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ یا پھر جس کے جانور ہی کا بیپار ہے تو وہ جانور وہیں پر پیدا ہوتا ہے، وہیں پر بڑا ہوتا ہے اور اس کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ اچھا طریقہ، یہ صحیح طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ، فلاں شہر میں ایک 2500 میں، 3000 میں، 5000 میں قربانی کا حصہ مل رہا ہے، تو ہم یہاں سے گوگل پے کر دیتے ہیں، فون پے کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جانور ذبح کرو اور آپ وہیں پر گوشت تقسیم کرو۔ قربانی تو ہو گئی، لیکن قربانی سے ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے، کیا سیکھنا چاہیے؟ کہ اگر ہم ایک جانور کو پالتے ہیں تو ہمارے گھر کا جو جانور ہوگا، ہمیں اس سے محبت ہوگی، ہم اس سے محبت کریں گے، ہمارا اس سے لگاؤ ہوگا، ایک انس ہوگا، اور وہ جانور کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، وہ ہمارا پیارا جانور ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی درس دیتا ہے، یہی بیان کرتا ہے کہ تم اپنی پیاری چیزیں قربان کرو۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہم یہ جو ادا کرتے ہیں نا، دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خود کے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا اللہ کے حکم سے، اور ہم کیا کرتے ہیں، جانور جو ذبح کرتے ہیں، ہم جانور کو دیکھنے تک نہیں جاتے۔ یعنی دیکھنا بھی چاہیے نا کہ ہم جہاں پر حصہ لیے ہیں، گھر کے اگر 7 لوگ ہیں، ایک بڑے جانور میں حصہ لیے ہیں، تو کہیں وہاں پر گھر کا ایک آدمی ہونا چاہیے ذبح کے وقت، قربانی کے وقت، جانور کو دیکھنا چاہیے کہ جانور کیسا ہے۔ لیکن ایسا معاملہ نہیں ہوتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فارمیلٹی ہے،
ایک رسم و رواج کے طور پر ہے، قربانی کر دیے 3-4 دن، یا قربانی کے دن چلے گا، ہو گئے، ہم ادا کر دیے، آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا، آپ کا عمل وہ قبول ہے، لیکن جو آپ کو روحانیت، جو فیض یا پھر اس سے درس یا پھر اس سے سبق جو حاصل کرنا ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ آپ ایک جانور پالیں، پال کر سال بھر پال کر آپ اس کو قربان کر کے دیکھیں کہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو تھوڑا غم محسوس ہوگا، یہی اصل قربانی ہے، یہی اصل قربانی ہے۔ ہم یہ جو جانور دیکھنے بھی نہیں جاتے، باہر کے باہر ہم قربانی کر دیتے ہیں، یا پھر کسی کو پیسے دے کر قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، کچھ 2-3 سوالات رہتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کو ابھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ قربانی کے جانور پر اللہ کا نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، یا پھر چاند یا پھر تارا اس پر آتا ہے تو اس جانور کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ 1000 کا جانور ہے تو لاکھوں میں، لاکھ کا جانور ہے تو کروڑوں میں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یاد رکھیں، وہ اللہ کا نام آنا، اس کا ادب کرنا بہت ضروری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، اس جانور کا ادب احترام کرنا، اس نام کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے، لیکن ایسا ہرگز ضروری نہیں ہے کہ وہ جانور 40-50 ہزار کا ہے، صرف اللہ کا نام اس پر آنے کی وجہ سے، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے کی وجہ سے، یا پھر کوئی چاند، کوئی تارا آنے کی وجہ سے اس کا 50,000 سے ریٹ بڑھا کر 5 کروڑ 5 لاکھ کر دیا جائے۔ سب سے پہلی بات میں یہ بتاؤں، جو دام بڑھا کر جو بیچ رہا ہے، ایسے نام کے جانور کے نام بڑھا کر جو بیچ رہا ہے وہ بیوقوف ہے۔ کیا ہے وہ؟ بیوقوف ہے۔ اور جو اس کو خرید رہا ہے وہ اچھا نام ہے وغیرہ سمجھ کر، وہ اس سے بڑا بیوقوف ہے۔ یاد رکھیں کہ ایسا اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اگر نام آیا تو آپ دام بڑھا کر، ریٹ بڑھا کر یہ کرو۔ صرف ایک فیمس ہونے کے لیے وہ چیزیں کی جاتی ہیں، جس نے بیچا، جس نے خریدا، اس کا نام ہو، وہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ آپ اس پر بالکل توجہ نہ دیں۔ آپ اگر مارکیٹ وغیرہ، جانور کے مارکیٹ وغیرہ پر نام جا رہی ہیں تو اس پر نام وغیرہ لکھا ہے، کوئی دام بڑھا کر اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کو دیکھیں بھی نا آپ۔ اسی طرح مارکیٹ گرتا ہے، ہم اس کو بھاؤ دیتے ہیں، ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس وجہ سے ان چیزوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے بڑھا چڑھا کر ریٹ نہ بڑھائیں اور نہ خریدنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز ہے کہ دیکھیں کہ انسان اگر کمانے لگتا ہے یا پھر اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ قربانی کر رہا ہے، تو یہ پوچھتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں پہلی قربانی اللہ کے نام پر کروں گا، میں پہلی قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کروں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ آپ کر سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ قربانی ہر سال دے سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی دیا کرتے تھے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا کرتے تھے، ہماری طرف سے، یعنی ہم بھی اگر چاہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم قربانی دے رہے ہیں اور میرے خود پر واجب ہے، یعنی میں کما رہا ہوں، میرے خود پر واجب ہے، میں قربانی نہیں دے رہا، تو ایسا ہرگز جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جس پر پہلا واجب ہے، پہلے فرض ہے، وہ انسان قربانی کرے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر وہ قربانی کرتا ہے، وہ نفل ہو جائے گی، نفل قربانی ہو جائے گی، مستحب قربانی ہو جائے گی، اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن جو واجب جو چیز انسان چھوڑ رہا ہے کہ اپنے اوپر واجب ہے، وہ چھوڑ کر دوسرے کے نام پر کر رہا ہے۔ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ خود کما رہا ہے، خود کے پاس پیسے ہیں، خود صاحب نصاب ہے، لیکن اپنے مرے ہوئے باپ کے نام پر قربانی کرتا ہے۔ وہ ٹھہرا کے رکھتے ہیں، طے کر کے رکھتے ہیں کہ گھر میں اگر 4-5 لوگ مرے ہیں، دادا دادی ماں باپ، تو وہ کہتا ہے کہ یہ سال میں ابا کے نام پر کروں گا، اگلے سال میں امی کے نام پر کروں گا، اس کے اگلے سال دادا کے نام پر کروں گا، اس کے اگلے سال دادی کے نام پر کروں گا، 5ویں 6ٹھے سال میں اپنے نام پر کروں گا۔ تو وہ ہر سال قربانی نہ کرنے کا گناہ اس پر آ رہا ہے۔ یاد رکھیں، مرحومین کے نام پر قربانی کرنا یہ اچھا ہے طریقہ، لیکن وہ نفل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان کما رہا ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، صاحب حیثیت ہے، وہ قربانی نہیں کر رہا تو وہ خود گنہگار ہو رہا ہے، واجب چیز کو چھوڑ رہا ہے۔ اور ان 3 دنوں میں جانور کا خون بہانے سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ یاد رکھیں،
تو یہ ان چیزوں کو سمجھیں. مرحومین کے نام پر اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو کیجئے، اچھی بات ہے، لیکن اگر سب سے پہلے آپ پر واجب ہو رہی ہے، آپ پر فرض ہو رہی ہے، تو آپ کا پہلے قربانی کرنا، آپ کے نام پر قربانی کرنا یہ بہت ضروری ہے. ہوتا یہ ہے کہ اہل حدیث لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورے گھر کے طرف سے اگر ایک بکرا ایک جانور دے دیں گے، اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کہ ایک بکرا ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے دے دیں گے تو پورے گھر والوں کی طرف سے وہ قربانی واجب ہو گئی. نہیں، گھر میں اگر باپ کما رہا ہے تو باپ پر واجب، بیٹا کما رہا ہے تو بیٹے پر واجب، اور اگر گھر میں بہن ہے اس کے پاس اتنا سونا چاندی ہے کہ 52.5 تولے چاندی وہ خرید سکتی ہے. 52.5 تولے چاندی کی قیمت مال اس عورت کے پاس، ماں کے پاس، بہن کے پاس، بیوی کے پاس اتنا مال و دولت ہے، یعنی سونا چاندی ہے، یا پھر سونا روپیہ یا پھر چاندی روپیہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو وہ مال پہنچ رہا ہے. تو گھر میں جتنی عورتیں ہیں، بالغ عورتیں ہیں، ان تمام عورتوں پر قربانی واجب ہے، تمام عورتوں پر قربانی واجب. لیکن کرتے کیا ہیں، گھر میں ایک آدمی اپنے نام سے قربانی دیتا ہے، گھر کے 4-5 لوگوں پر قربانی ہو رہی ہے، وہ توجہ نہیں، نہ دیتے ہیں نہ کرتے ہیں. ہر سال وہ گناہ ان کے سر پر رہتا ہے، وہ معاف بھی نہیں یاد رکھیں، وہ ادا کرنا ہے، وہ کرنا ہے، واجب چیزیں وہ ادا کرنی ہے. تو اگر گھر میں آپ کی عورتیں ہیں اور آپ کی عورتوں کے پاس سونا چاندی ہے، سونا چاندی ملا کر 52.5 تولے چاندی کا ریٹ آج کے زمانے میں جو بنتا ہے، آج کے سال میں جو بنتا ہے، اتنا مال و دولت ہوتا ہے، تو آپ کی گھر کی عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے. انشاءاللہ عز و جل اور بھی جو قربانی کے متعلق مسئلے مسائل رہتے ہیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو. تو صحیح مسئلے مسائل، صحیح سوالات کے جوابات اہل علم حضرات سے معلوم کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. قربانی کا مہینہ چل رہا ہے، اس بقرعید کے مہینے میں اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کے مسئلے مسائل اچھے سے معلوم کرنے کی، علم حاصل کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. آج کے بیان میں، درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے. بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.